میں سب سے پہلے اپنے پریزیڈنٹ ریاست آزاد اور علیم عباسی صاحب ممبر بار کونسل کو سلام پیش کرتا ہوں اور اپنے معزز کولیگز کو. انہوں نے مجھے آج مدعو کیا صرف چائے پلانے کے لیے، صرف چائے پلانے کے لیے. پھر انہوں نے اس کے بعد گزارش کی کہ کچھ سرٹیفکیٹس دینے ہیں اور رستے میں انہوں نے بتایا کہ وہ 60 ہیں. مطلب حقائق کو بالکل درست طور پہ رپورٹ کرنا چاہیے. اور یہاں آ کے مجھے پتہ چلا کہ ساری جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو یہ تینوں حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور انہوں نے جو آغاز میں کچھ الفاظ کہے میری شان میں اس قابل نہیں تھا، وہ پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی اپنی والدہ کی. انہوں نے کہا تھا جب کوئی تمہیں اس طرح بہت زیادہ چڑھائے اور ایسا بیان کرے تو تم اس سے مغرور مت ہو جانا اور اس کی کسی بات پہ کان مت دھرنا. تو جو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا اور جو علیم صاحب نے کہا وہ اپنی جگہ سر آنکھوں پہ، لیکن اگر آج میں بطور پریزیڈنٹ آیا ہوتا تو شاید میرے خطاب میں بالکل ڈیفرنٹ باتیں ہوتی. لیکن بطور جج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو جدوجہد اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد بار ایسوسیشن، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور وکلاء کر رہے ہیں اپنے رائٹس کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے اور اس شخصی آزادی کے تحفظ کے لیے، اس سے انکار نہیں ہے. اور میں بالکل اپنے پریزیڈنٹ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ قانون کی درست تشریح اور امپلیمنٹیشن سے ہی آپ پاکستان کو ترقی کی منازل پہ آگے دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے قوانین میں تبدیلی، چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہی ہو، آپ کو اپنے ارادوں سے مایوس نہیں کر سکتے. آپ نے جس طرح قانون کو سمجھا ہے اور جیسے آپ نے قانون پیچھے سے چلایا ہے اس کی روشنی میں، اور جو جورسپروڈنس ایوالو ہوئی ہے، اس طرح کے مراحل پاکستان کی تاریخ میں آتے رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک خط نے پوری دنیا پاکستان کے اندر نظام کو تبدیل کر دیا ہے. مجھے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ سب گواہ ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ایک لیٹر پہ بیس کرتی ہے. اب وہ کس حد تک سسٹین کرے گی، مجھے تو یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل بینچ ہی اس کو سنے گا ایٹ دی اینڈ، اور یہ ایشو ریزالو ہوگا پاکستان کی عوام کے لیے اور اس ملک کی بقا کے لیے. باقی آپ سب لوگ اسی نظام کا حصہ ہیں جہاں پہ مسنگ پرسن سے لے کر اور ڈفرینٹ شخصی آزادیوں کے اندر جس قسم کے مسائل ہیں وہ ہم سب کو نظر آ رہے ہیں اور ان کو ایڈریس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ عدلیہ اپنا رول ضرور پلے کرے گی. اسی لیے ہمیں وہ اپ رائٹ لائرز ریکوائرڈ ہیں جو کہ اپ رائٹ جج بنتے ہیں. ہمیں وہ اپ رائٹ میڈیا ریکوائرڈ ہے جو کہ شخصی آزادی کا تحفظ برملا کرتا ہے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے. اسی لیے آج لوگوں کا جو ہوپ ہے وہ عدلیہ سے ہے، پارلیمان سے ہے اور میڈیا سے ہے اور دیگر اداروں سے ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کو ابھرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ترقی کی وہ منازل طے کرے جس سے ہر وہ شخص اپنے حقوق کو محفوظ سمجھے. اور اسی پرپز کے لیے سارا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک دیا ہوا ہے، اس سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے. ریسنٹلی ہمارے یہاں اپوائنٹمنٹس بھی ہوئیں، اور جیسے آنریبل ممبر بار کونسل نے کہا کہ اسی نظام کے اندر ہماری بار وہ واحد بار ہے، میری ذاتی رائے ہے یہ، کہ جہاں پہ پاکستان کے ہر خطے سے آپ کو لائر ملے گا. اور ہمارا یہ ماننا ہے بطور جج اور بار کہ اس بار کے اندر سے ہی ہر شخص کو ایلیویٹ ہونا چاہیے. چاہے آپ سول جج اپوائنٹ کریں،
چاہے آپ ایڈیشنل سیشن ججز اپوائنٹ کریں یا ہائی کورٹ کے ججز اپوائنٹ کریں. یہ ضروری ہے کہ پنجاب کے لوگ، سندھ کے لوگ، بلوچستان کے لوگ، جی بی کے لوگ، کشمیر کے لوگ، کے پی کے لوگ، جو اسلام آباد بار کا ممبر ہے، اس کا یہ حق ہے کہ اس کو یہ ریپرزنٹیشن ملے. اور میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے آنریبل چیف جسٹس کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہم جلد ہی اسلام آباد میں ڈیپوٹیشنس ججز کو واپس بھیجیں گے اور ہم اپنے آنریبل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو ہی سیشن جج اپوائنٹ کریں گے، تاکہ یہ جو ایک امیج اور پرسیپشن کریٹ ہو رہا ہے کہ باہر سے کچھ ڈیپوٹیشنس ججز آ کر ہمارے جو یہاں پہ آنریبل ججز جو بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں ان کے شاید رائٹس کو وہ سپرسیڈ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. سم ٹائم ایڈمنسٹریٹولی کچھ اپوائنٹمنٹس کی جاتی ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنے آنریبل ممبرس کو بھی کہ انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں جلد ہی اس ویکیوم کو کلیئر کریں گے، اور جو فریش اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ اسلام آباد بیسڈ ہی ہوں گی. اس میں یا میرٹ ہوگا یا آئی سی ٹی ہوگا، لیس دین دیٹ کوئی نہیں. جو آدمی اسلام آباد بار میں پریکٹس کرتا ہے وہ ایلیجیبل ہے ٹو پارٹیسپیٹ ان دی ایگزامینیشن پروسیس فار آل دوز پوزیشنز وچ ول بی اناؤنسڈ. اور اسی امید کے ساتھ میں یہ بھی دعا گو ہوں اپنے ممبرز کے ساتھ کہ وہ پوزیشن ایڈوکیٹ جنرل کی ہو، اسٹیٹ کونسلز کی ہو، اسسٹنٹ اٹارنی جنرلز کی ہو، کوئی بھی لا آفیسر ہے وہ اسلام آباد بار کا ممبر ہونا چاہیے، تاکہ ہماری جو ایک ریپرزنٹیشن ہے وہ اس شہر کے لیے جس کا درجہ اب ایک پروونس کے برابر ہے وہاں پہ نظر آنی چاہیے. اور اس بار میں بہت پوٹینشیل ہے، اور وہ پوٹینشیل ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے. جس طرح ریگولیٹر اپنا رول پرفارم کر رہا ہے، لائرز کی جو اسٹینڈنگ ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، ججز سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لائر سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، سم ٹائم چیزیں بری بھی لگتی ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہمارے لائرز نے پچھلے 10 سال میں بہت امپروو کیا ہے، اور اس کی واحد وجہ یہاں پہ ہائی کورٹ کا یہ قیام ہے، اور یہ آپ لوگوں کی اسٹرگل کے نتیجے میں بنی ہوئی عدالت ہے. اس لیے کہ اب ہم اپنے وقتوں میں پنڈی بینچ میں جاتے تھے، اور وہ جو ٹریولنگ ٹائم اور مسائل تھے اس کی وجہ سے آپ کے اپنے کیسز بہت افیکٹ ہوتے تھے، جو کہ اب بہت مینیمائز ہو گئی ہیں چیزیں. میں اپنے دونوں کمپلیکسز کو بھی دیکھ رہا تھا ابھی آتے ہوئے. پریزیڈنٹ صاحب مجھے بتا رہے تھے جو تعمیر اس وقت یہ سائٹ پہ ہو رہی ہے بار کے حوالے سے، اس پہ میرا بڑا درینہ یہ خواہش ہے کہ ہمیں اس پروجیکٹ کو 2025 میں کمپلیٹ ہوتا ہوا دیکھنا چاہیے. اور فیڈرل گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، لا منسٹری کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جہاں وہ اتنی تیزی سے قوانین میں تبدیلیاں کرتے ہیں اتنی تیزی سے اس بلڈنگ کی تعمیر میں بھی حصہ لیتے ہیں. اور امید ہے کہ اس کے لیے کسی کو خط نہ لکھنا پڑے اور یہ معاملہ جو ہے وہ طے ہو جائے. اسی طرح ڈسٹرکٹ بار کا جو کمپلیکس ہے، میں لاسٹ ٹائم ادھر سے گزرا تھا، اس کی تعمیر دیکھ کے بھی مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی پروگرس اس طرح نہیں ہے جس طرح وعدہ کیا گیا تھا. تو اس چیز کو میں آنریبل چیف جسٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو فارملی ٹیک اپ کیا جائے میٹر کو. اور آپ سب لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ گائے بگائے چائے پہ مدعو کرتے رہا کریں، بلکہ کھانے پہ بلایا کریں تاکہ رنجشیں کم ہو جائیں. مجھے امید تھی کہ میں پچھلی دفعہ جب آیا تھا کوئی 4 مہینے پہلے تو پریزیڈنٹ صاحب کو انہوں نے وعدہ کیا تھا کھانے کا، لیکن وہ یہ پورا نہیں کر سکے. اس کی ناگزیر وجوہات ہیں جو پچھلے 4 مہینے میں جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں تبدیلی آئی اس کی نظر ہمارا کھانا ہو گیا. تو امید ہے کہ اگلی کوئی ایسی میجر چینج سے پہلے اگر سٹیٹس کو مینٹین رہے تو یہ کھانا کھلوا دیں بار اور بینچ کو. اگلا الیکشن ان کا ہونے والا ہے جلدی، نیکسٹ منتھ میں ہے بار کا، تو امید ہے کہ اس سے پہلے یہ اپنی ہی صدارت کے دوران ایسا
اینول ڈنر کر دیں گے، اور امید ہے کہ یہ کنٹریبیوٹری ڈنر ہی کریں گے، کیونکہ بار کے فنڈز اس پرپز کے لیے نہیں ہیں، میرا یہی ماننا ہے۔ تو اور کوئی اگر کسی کو کوئی گلہ ہے تو وہ پریزیڈنٹ صاحب کو بتا دیا کرے تاکہ وہ ہمیں گوشت گزار کر دیا کریں۔ بہت شکریہ۔